جب بھی بندہ کوئی ایسی نشانی دیکھے، سیلاب آ جائے، بارش زیادہ آ جائے، کوئی کہیں زلزلہ آ جائے، کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ جب یہ بندہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اس خدا کو بھول جاتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں اس طرح سے وہ گم ہے، تو پھر خدا تیز آندھی کی صورت میں، تیز بارشوں کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، ان ہواؤں کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں پھر اللہ اپنی طرف اس بندے کو متوجہ کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جناب ایسے کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہونا کیوں تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور ان کے ذریعے اللہ دکھاتا ہے اپنے ان بندوں کو کہ تم دنیا میں رہنے کے لیے یا گم ہونے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے ہو، تمہارا دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد ایک ہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ کھانا پکانا ہے، رزق جو ہے وہ کمانا ہے، یہ سارے اسباب ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ زندہ رہنا کیوں ہے؟ اس لیے رہنا ہے کہ اس خدا کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی رہ گیا کہ ہمارا کام یہی ہے کہ بس کھائیں، کمائیں، سو جائیں، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی حال نہیں۔ اس مال و دولت کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی پہلے ساتھ میں لے کے گیا، نہ کسی نے اب ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ باتیں، سارا کچھ یہیں کا یہی رہ جائے گا۔ جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو کہلوا رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں، سب کے بارے میں ہم سے سوال ضرور کیا جائے گا۔ جو بھی پریشانی آئے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، کوئی آزمائش ہے، اس خدا کی طرف سے ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ، اس کا ورد ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور قرآن نے ہمیں کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ بندوں پر مصیبتیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، یہ ان کے کمائے ہوئے ہاتھوں کے وہ کرتوت ہیں، وہ کام ہیں، وہ گناہ ہیں جو ان ہاتھوں سے وہ کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بندے کو پریشانیاں پہنچتی ہیں، آج بندہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، آزمائش میں گھرا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بندے نے جو گناہ کیے، جو اس نے عمل کمائے، نیک ہیں، بدکار ہیں، بدیاں ہیں، وہ ان بندوں کے اعمال کی وجہ سے ہی اس بندے کو اس کا جو صلہ جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ الرحمن، آپ اچانک ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد نکلے مسجد سے اور اپنے گھر سے کچھ تھوڑا سا ساز و سامان اٹھایا اور ایک طرف کو چل پڑے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، نہ کسی کو بتایا، نہ شاگردوں کو، نہ گھر والوں کو، نہ اہل خانہ کو، اور نہ ہی جانے کا کہیں ارادہ تھا۔ فجر کی نماز کے بعد فوراً ہی بس ارادہ بنا اور ایک طرف کو چل دیے۔ آپ سارا دن چلتے رہے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں نے جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، مقصد کیا ہے۔ اب مجھے کہیں جانا ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم نے جناب تقریباً لاہور جانا ہے، اور لاہور جانا کیوں ہے؟ فلاں کام کے لیے جانا ہے، ہمیں یہ مقصد ہمیں بتاتا ہے، ہماری عقل کام کر رہی ہے، ہم نے اس لیے جانا ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جو صرف اس کی حکمت خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی بندہ حکمت نہیں جان سکتا، اور یہ مثال صرف بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں کیا، کیوں کر رہا ہے؟ لیکن رب تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ اس ذات کی جو بھی حکمت ہے، جو بھی کوئی کام ہے، وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کام کر دے تو بھی حکمتیں ہیں، اگر اس کام کو رکوا دے، روک دے، تو اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ یہ بندہ اس سے وراء الورا ہے، بندہ نہیں جانتا، لیکن خدا وہ اس کو جانتا ہے۔ اب امام اعظم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں پتا کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے، کتنے دن رہنا ہے، کب واپس آنا ہے، کچھ نہیں پتا۔ بس فجر کی نماز کے بعد ارادہ بنا ہے، کچھ تھوڑا سا ساز و سامان اٹھایا ہے
اور ایک طرف کو چل دیے ہیں۔ سارا دن چلتے رہے، مغرب کی نماز کسی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے، مغرب کا وقت ہوا، نماز ادا کی، مغرب گزر چکی، سوچا سردیوں کی راتیں لمبی ہیں اور سردی ہے، ٹھنڈی راتیں ہیں، میں کہاں جاؤں گا، چلو عشاء بھی یہیں ادا کر لیتا ہوں، اور عشاء کی نماز ادا ہو گئی۔ پھر عشاء کے بعد عشاء کے وقت خیال آیا کہ سردیوں کی رات میں کہاں گزاروں گا، اور یہ رات بھی میں یہیں مسجد میں قیام کرتا ہوں، صبح اٹھ کر میں اپنی منزل کی طرف جہاں جانا ہے وہ چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، اور عشاء کی نماز کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے رہے، تو آپ وہیں پہ مسجد میں بیٹھے رہے۔ تو مسجد کا متولی، مؤذن، اذان دینے والا، مسجد کا رکھوالا جو بھی تھا وہ آیا، کہنے لگا بابا جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگوں کا رواج ہے کہ وہ مسجد میں رکنے نہیں دیتی ہیں، آپ مہربانی کریں یہاں سے مسجد سے چلے جائیں، کو کم کر دیں، یہاں مسجد سے چلے جائیں، ہم یہاں مسجد میں کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے ہیں، لہذا آپ مہربانی کریں یہاں سے چلے جائیں، میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں بڑے دور جانا سب مسافر ہوں، تو میرا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں رات یہیں رک جاؤں، صبح فجر کی نماز کے بعد چلا جاؤں گا۔ تو بڑی سختی کے ساتھ وہ مؤذن جو تھا، وہ مسجد کا متولی، وہ رکھوالا، وہ پیش آیا، وہ کہنے لگا میں ابھی گھر سے کھانا کھا کے آتا ہوں، اگر آپ نہیں جاؤ گے تو مجبوراً، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ہستی کون ہے، تو میں مجبوراً مجھے آپ کا سامان اٹھا کے باہر رکھنا پڑے گا۔ تو وہ متولی مسجد کا مؤذن جو تھا وہ کھانا کھا کے واپس آ گیا، تو دیکھا وہ بابا جی ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں موجود ہیں۔ وہ آیا اور ذرا سختی کے ساتھ کہنے لگا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ ابھی تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمارے یہاں مسجد میں رکنے نہیں دیتے کسی کو، لہذا آپ مہربانی کریں یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ وہ زبردستی کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سامان اٹھایا اور مسجد سے باہر جانے لگا۔ چنانچہ آپ بھی اس کے پیچھے ہو لیے، مسجد سے باہر چلے گئے۔ وہ مسجد کے متولی نے اس مسجد کو تالا لگا دیا، لاک کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ذرا باہر نکلا تو سامنے مجھے ایک نان بائی کی دکان نظر آئی، جہاں پہ نان لگتے، روٹیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ وہ دکان نظر آئی اور دیکھا کہ تندور جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا گرم ہے، تو میں نے اس تندور والے سے پوچھا، نان بائی سے، کہ میں ذرا رات آج یہاں گزار لوں تاکہ یہ آپ کا یہ تندور، یہ جگہ جو ہے یہ بڑی تھوڑی سی نرم ہے، گرم ہے، تو سردی کو لمبی رات ہے، ٹھنڈی راتیں ہیں، تو میں یہاں گزار لوں، صبح یہاں سے میں چلا جاؤں گا۔ اب وہ کام کرنے والا مزدور بندہ جو ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ آٹا گوندتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفار کا ورد کرتا ہے، پھر وہ جب اس آٹے کو روٹی بنانے کے لیے وہ پیڑا بناتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، پھر روٹی وہ بناتا ہے تو پھر استغفار پڑھتا ہے، پھر اس میں لگاتا ہے تو پھر استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، اور جب اس سے روٹی نکالتا ہے تو پھر استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، یعنی کہ ہر لمحہ ہر کام پہ وہ استغفر اللہ ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھ لیا بھی اے کھانا بنانے والے، میں تو اسے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ کام جو کر رہا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جی میں ایک غریب بندہ تھا، اسی جگہ پہ میں کام کیا کرتا تھا مزدوری پر، جہاں پہ آج میں کھانا بنا رہا ہوں یہاں کا میں مالک ہوں، میں کھانا مسجد میں بیٹھا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہا تھا، بڑا پریشان تھا، رزق کے لیے میرے پاس کوئی اسباب نہیں تھے کہ میں بچوں کا رزق کہاں سے کماؤں، لیکن ایک بزرگ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر لمحہ ہر وقت استغفر اللہ پڑھا کرو، جس حال میں بھی ہو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، استغفر اللہ پڑھو، اگر کوئی پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے تو اس حال میں بھی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تو میں نے اس دن سے اپنی زبان پر استغفر اللہ کا ورد جاری کر لیا ہے، اور میں اس دن سے آج تک یہی ورد کر رہا ہوں، اور اس ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم یہ کیا ہے کہ میں یہاں پہ نوکری کرتا تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے اسی دکان کا مجھے مالک بنا دیا ہے۔ بس ایک دعا تھی جو میری پوری نہیں ہوئی، جو میں دعا کرتا تھا وہ پوری ہو گئی، رزق کے معاملے میں ایک دعا میری یہ تھی،
وہ میری دعا پوری نہیں ہوئی۔ وہ پوری دعا کیا؟ وہ دعا دوسری جو تھی وہ کیا تھی کہ میں دعا یہ کرتا تھا، میں نے ایک بزرگ ہیں، ایک شیخ ہیں، میں نے ان کا بڑا نام سنا ہے، امام احمد بن حنبل ان کا نام ہے، اور میں نے ان کا نام بڑا سنا ہے اور ان کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اب میری مصروفیت ایسی ہے، وقت ایسا ہے کہ میں یہاں سے جا نہیں سکتا۔ اور اس بندے نے جو کمال کی بات کی ذرا اس موضوع سے ہٹ کے، وہ یہ کہ اگر میں ایک دن یہاں سے ناگا کر لوں گا تو کتنے لوگوں کا رزق میری اس دکان سے جڑا ہوا ہے، تو میں اگر ایک دن چلا گیا تو وہ لوگ مجھ سے کتنے پریشان ہوں گے۔ اب یہ تھا، اب اس بات کو سمجھانے کے لیے اب بندے نے کام جو کرنا ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر وہ کام اللہ کی طرف سے جو حکم ہے، اب مخلوق کی خدمت سمجھ کر جب بندہ کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو یقیناً وہ کام کرنا بھی عبادت بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے خوش بھی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا جی میں ذمہ داری ایسی ہے، میں مصروف اتنا ہوں کہ میں ان سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن آرزو دل میں ہے کہ میں ان بزرگوں کی زیارت کروں، ان سے ملوں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا کہ تیری وہ دعا جو تھی وہ بھی پوری ہوگی، مجھے میرا نام ہی احمد بن حنبل ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا۔ اب جو بات کرنے کی ہے، جو مقصد ہے، بندہ جس حال میں بھی ہو ہر لمحہ استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ اور دوسری، اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے چلا تھا مجھے میری منزل کا نہیں پتا تھا، اس میں حکمت کیا تھی میں نہیں جانتا تھا، میں نے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے نہیں جانتا تھا، لیکن میرے قدم اس علاقے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ لیکن وہ سختی کے ساتھ اس بندے کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مسجد سے نکالنا اب یہ بھی اس حکمت میں شامل تھا۔ اگر وہ بزرگ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں رات ٹھہر جاتے تو ہو سکتا ہے اس سے ملاقات نہ ہوتی، لیکن خدا نے اس بندے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بندے کو مسجد سے نکالو۔ یہ وہ حکمت تھی جو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ ہم چاہتے ہیں، ہماری عقل یہ چاہتی ہے یہ پنکھا ہے، اس کے پیچھے سوئچ لگائیں گے، بجلی آئے گی تو یہ پنکھا چلے گا، لیکن کچھ ہوائیں تو بغیر پنکھوں کے بھی چلتی ہیں نا۔ یہ آندھیاں، یہ زیادہ ہوائیں، یہ کون سا ایسا پنکھا ہے جس کے ذریعے سے چلتی ہیں؟ یہ ہوائیں ان پنکھوں کی محتاج نہیں، اس خدا کے حکم کی محتاج ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ان کی حکمتیں اس خدا کو ہی پتہ ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے، اور ہمیں ہر لمحہ اس خدا کے حکم کا انتظار اور خدا کی معشیت جو ہے اور خدا کی حکمت میں ہمیں اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جب بھی بادل جو ہے وہ آتا تو اب ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جب بادل آئے گا تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، بادل آ رہا ہے، اس کے پیچھے بارش بھی آنے والی ہے۔ تو جب بھی کوئی بادل نظر آتا یا نظر آنے لگتا، بھی بارش کا ماحول بننے لگا ہے، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر جلال کے آثار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، پریشانی کے آثار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جب بادل آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، بارش آئے گی، قحط سالی ختم ہوگی، زمینوں کو پانی ملے گا، ہرے بھرے کھیت ہو جائیں گے، جانور کھیتوں میں جائیں گے، آسانی ہو گئی، ہمارے لیے اناج پیدا ہو جائے گا، تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں، اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ اب یہ لوگوں کی نظر میں یہ حکمت تھی کہ بادل آیا، پانی برسے گا، ہمارے لیے فائدہ ہوگا، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں جو بات تھی وہ اپنی نظر میں اس بات کو سوچ رہے تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے دیکھا نہیں رب نے کیا فرمایا قرآن میں؟ رب نے فرمایا کہ یہی وہ قوم عاد تھی، جب اس قوم پر عذاب آیا تھا تو بادل آئے تھے، اور آج یہ قوم کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف بارش برسانے کے لیے آتا ہے بادل، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادل اس عذاب کی صورت اختیار کر جائے اور یہ قوم یہی سمجھے کہ یہ بارش برسانے کے لیے ہے۔ اور آج ہمارا حال بھی یہی ہے۔ کیا ہمارے دل میں کبھی خوف آیا یار یہ بادل آ رہا ہے کہیں اتنی بارش نہ ہو جائے ہمارا سب کچھ بہا کے لے جائے؟ کہیں ہمارے دل میں خیال آیا؟ نہیں آتا۔
تو یہ وہ چیزیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جب بندہ ساری چیزوں کو بھول کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر وہ دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، کوئی کتوں سے پیار کر رہا ہے، کوئی بلیوں سے پیار کر رہا ہے، کوئی کبوتروں سے پیار کر رہا ہے، کوئی جانوروں سے پیار کر رہا ہے، اور نہیں پیار ہمارے دل میں ہے تو مخلوق کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے لیے ہمارا پیار رہ گیا، دنیا کے مال و متاع کے لیے ہمارا پیار رہ گیا، دنیا کے ساز و سامان کے لیے ہمارا پیار رہ گیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے یا خدا کی اس مخلوق کے لیے ہمارے دل میں پیار نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، خدا اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے طریقوں کو بھولتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، آندھیاں آتی ہیں، سیلاب آتا ہے، تاکہ پھر بندہ، بیماریاں آتی ہیں، پریشانی ہوتا ہے بندہ، کہ تاکہ پھر یہ بندہ اس خدا کو بھی یاد کر لے۔ اور پھر ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم پریشانی میں صرف اس خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی خوشی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ہی کرتوت ہیں، نہیں، یہ اس خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ حکمتیں اور خدا کا ہر کام، ہر چیز، اور اس کائنات میں ایک پتا بھی ہے، وہ بھی بے مقصد و بے معنی نہیں ہے۔ اب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ترکی میں 6 فروری کو جو زلزلہ آیا، ہم نے ضرور پریشانی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ایک ہی لمحے کے اندر ان کا کیا حشر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا صبح اٹھیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر کے رکھیں گے۔ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے، ہم بھی سوچتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں مہینے میں یہ کریں گے، اگلے سال میں یہ کریں گے، کئی سالوں کے بعد 100 سال کی پلاننگ ہم کر کے بیٹھتے ہیں، ایک لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، ہم اس بات سے بے خبر ہیں۔ لیکن پلاننگ ہماری باتیں، ہم نے کرنا کیا ہے، وہ ایک 100 سال کا ہم جناب الٹیمیٹ لگا کے بیٹھے ہوتے، کیسے کرنا ہے۔ کبھی ایسی باتوں سے ہم نے سوچا ہے کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے؟ ہم نے سونا ہے تو صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، ہم یہاں بیٹھے ہیں باہر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ ان لمحات سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اب ترکی میں زلزلہ آیا تو کیا ہمارے پاس اللہ نہ کرے ایسی کوئی آفت نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے۔ ایسی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے۔ یہ تو خدا کا کرم ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، محبوب کے صدقے نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ محبوب جب آپ ان میں موجود ہیں تو ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ تو آج عذاب نہیں ہوتا، ورنہ دیکھیں کیا ایسی زلزلہ دیکھا، پچھلے دنوں سیلاب کی صورتحال تھی، تو ایسی باتوں کی وجہ سے ہم نے کیا بدلا ہے؟ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑا؟ ہم نے حرام کھانا چھوڑا؟ ہم نے لوگوں کا حق مارنا کیا چھوڑا؟ کیا ہم نیکی کی طرف آ گئے؟ یار ان کی طرف زلزلہ آ گیا، ان کی طرف سیلاب آ گیا، وہ آندھیوں کا شکار ہو گئے، وہ زمین کے اندر چلے گئے، ملے بھی کہ نہیں ملیں گے، کچھ ملے کچھ نہیں نکلے۔ یار یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن ہمارا محبتیں بھی وہی دنیا کے لیے، مال و دولت کمانا بھی وہی دنیا کے لیے، سارا کچھ ہمارا بالکل ویسے کا ویسے چل رہا ہے، اور ہم ان باتوں سے کبھی ذرا سی بھی اس خدا تعالیٰ کی ان حکمتوں پہ غور نہیں کرتے۔ پھر کہتے کیا ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ سائنسدانوں کی وجہ سے زلزلہ آ گیا، یہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کروا دیا، یہ زمین میں کچھ پلیٹیں ایسی تھی جو آپس میں ٹکرائی ہیں، یہ وہ ٹکڑے ملے ہیں تو یہ زلزلہ پیدا ہو گیا، یہ ہماری عقل ایسی ہے۔ لیکن خدا کی طرف سے یہ وہ حکمتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں جو ان بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان بندوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے یہ اسباب جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس مسبب الاسباب کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، ان اسباب کی طرف جاتی ہے، یہ پنکھا کیسے چلے گا، یہ لائٹ کیسے چلے گی۔ لیکن نہیں، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ خدا کا حکم کیا ہے، ان کاموں میں خدا کی حکمت کیا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے۔ ایسے کام جب بھی دیکھیں اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں خدا کا خوف آیا؟ نہیں آیا، اسی طرح ہم کام میں مصروف ہیں،
اسی طرح ہمارے کان میں اذان تو آ رہی ہے لیکن ہم مسجد میں نہیں آ رہے، اسی طرح ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، مگن ہیں، لیکن ہم اللہ کی طرف نہیں آئے۔ ہماری زبانوں پر ایک دفعہ یہ کلمہ تو ضرور جاری ہوتا ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ خیر کرے، لیکن ہمیں یہ ایک دو کلمے، یہ جملے کہنے سے کام نہیں بنتا۔ ہمیں چاہیے کہ پورے اور مکمل کے طور پر جو ہمیں بدلنا چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسی بات دیکھے، اس کے علاوہ بھی ہمارا پیدا کیے جانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی طرف سے پریشانی، آزمائش ہے، کوئی بھی مشکل ہے تو خدا کی اس حال میں بھی ہمیں آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ کوئی نیکی ملے، کوئی اچھا کام ہو، خوشی ملے تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور خدا کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور ضرور ہمیں ایسی موقع پر ان لوگوں کا، امت مسلمہ کا درد جو ہے وہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ضرور ہے۔ اور پچھلے دنوں میں قرآن پاک کو معاذ اللہ انہوں نے پھاڑا، شہید کیا، جلایا بھی گیا۔ ہم وہی ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لیے نکلیں۔ ہم تو کیا، ہمارے حکمران بھی یہی بس باتیں کر کے اور اپنے کام میں مشغول ہیں۔ اور آج امت مسلمہ کا جو حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کی کس چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ کیا ہم میں اب احساس نہیں رہا؟ ہم میں احساس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ وہ احساس نام کی شے ہم سے بالکل ختم ہو چکی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ کہتے چلو ٹھیک ہے یار، میرا گزارا ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں، وہ کرتا ہے تو کرنے دے۔ ایسا نہیں۔ یہ امت مسلمہ، یہ جملہ میرا، آخری بات بس جان کریں، یہ جملہ میرا یاد رکھیں، جب یہ امت مسلمہ ایک تھی، چاہے وہ تھوڑے بھی تھے اور اس کے مقابلے میں چاہے لاکھوں کی تعداد موجود تھی، لیکن یہ مٹھی بھر مل کر جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کرتے تھے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں جو وہ کہاں بچایا کرتی تھی۔ آج ہم اتنے زیادہ ہیں، مسلمان اتنے ہیں، لیکن آج ہم سے کوئی ڈرتا نہیں، ہمارا خوف نہیں، کیونکہ ہم میں ایکتا نہیں ہے۔ ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے۔ ہمارا جمع ہونے کا مطلب قرآن پاک ہے، اور ہم کہاں تک ہیں قرآن پر عمل کرنے والے؟ ہم رسول اللہ کے فرمان پر کہاں تک عمل کرنے والے ہیں؟ اور یہ عمل کرنا ہوگا۔ درس قرآن جب ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن اور قرآن والے کا دامن چھوڑا ہے تو ہمارا آج حال یہ ہے۔ وہ لوگ کیا ہمارے اپنے ہی ہماری بات نہیں سنتے، ہم سے پیدا ہوئے ہمارے بچے ہی ہماری بات نہیں سنتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ ہمارا کہاں مانیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں ہر لمحہ ہر حال میں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے گھروں میں جہاں کہیں بھی امت مسلمہ پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد۔